سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب پر غور کر رہے ہیں جو کافی ڈرامائی بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ پہلی اینگلو افغان جنگ جو 1839 سے 1842 تک جاری رہی۔ جی ہماری رہنمائی کے لیے ایڈگر او بیلنس کی کتاب افغان جنگیں 1839-1992 کے اہم نقاط ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب برطانوی ہندوستان اور روس وہ وسطی ایشیا میں اثر و رسوخ کے لیے آمنے سامنے تھے، جسے دی گریٹ گیم کہا جاتا تھا۔ بالکل، گریٹ گیم۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، کیا اہم موڑ آئے اور اس کا انجام کیا نکلا۔ جی بالکل، اور شروع میں یہ سمجھنا ضروری ہے، جیسا کہ وہ بیلنس واضح کرتے ہیں، کہ اس وقت کا افغانستان وہ آج جیسا کوئی ایک ملک نہیں تھا۔ اچھا۔ یہ مختلف قبائل، نسلوں، سرداروں میں بٹا ہوا ایک خطہ تھا۔ اندرونی دشمنیاں عام تھیں۔ تو یہ جنگ بنیادی طور پر باہر سے مسلط کی گئی تھی، جس کے پیچھے برطانوی سامراجی مقاصد تھے۔ تو جنگ سے پہلے کا یہ علاقہ کیسا تھا؟ مطلب نقشے پر تو پہاڑ، صحرا اور بہت سے مختلف لوگ نظر آتے ہیں، پٹھان، ہزارہ، قزلباش۔ جی ہاں، غلزی، تاجک، ازبک، ایک پیچیدہ قبائلی نظام تھا۔ وفاداریاں شخصیات اور قبیلوں سے تھیں۔ کسی قومی ریاست کا تصور بہت کمزور تھا۔ تاریخ میں بھی تو بڑے فاتحین یہاں سے گزرے ہیں، سکندر اعظم، چنگیز خان۔ بالکل، بابر تک۔ مگر قومی شناخت کا تصور کمزور تھا۔ اصل طاقت چھوٹے سرداروں کے پاس تھی، وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ تو دوست محمد خان کیسے ابھرے؟ دیکھیں، 1747 میں احمد شاہ درانی نے قندھار میں ایک ریاست کی بنیاد رکھی تھی، لیکن 19ویں صدی کے شروع تک تخت کے لیے جنگیں چلتی رہیں۔ آخرکار 1826 میں دوست محمد خان، جو بارکزئی قبیلے سے تھے، وہ کابل میں سب سے طاقتور حکمران بن کر ابھرے۔ اور اس زمانے کی لڑائیاں وہ کیسی ہوتی تھیں؟ آج جیسی تو نہیں ہوں گی نا، ظاہر ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ حکمرانوں کی اپنی چھوٹی فوجیں ہوتی تھیں، اکثر کرائے کے فوجی، اور دلچسپ بات، او بیلنس لکھتے ہیں کہ حکمران ان کرائے کے فوجیوں پر اپنے رشتہ داروں سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، ہتھیار تھے، نیزے، تلواریں، اور ایک خاص قسم کی لمبی بندوق، جزائل کہتے تھے۔ جزائل؟ ہاں، منہ سے بھری جاتی تھی، اور ایک فائر تیار کرنے میں آپ سوچیں 2 منٹ لگ جاتے تھے۔ 2 منٹ ایک فائر کے لیے؟ ناقابل یقین۔ تو لڑائی کا انداز تو بہت ہی مختلف ہوتا ہوگا۔ یقیناً، گھڑ سوار حملہ کرتے، فائر کرتے، پھر لوڈ کرنے پیچھے ہٹ جاتے۔ کچھ پرانی توپیں بھی تھیں جو اکثر غیر ملکی چلاتے تھے۔ اور قبائلی جنگجو؟ وہ اکثر لوٹ مار کی امید پر شامل ہوتے تھے، زیادہ قابل بھروسہ نہیں ہوتے تھے۔ سڑکیں تھیں نہیں، اس لیے فوج کی نقل و حرکت بہت مشکل تھی۔ اصل جنگ تو سازشوں اور دھوکہ دہی سے لڑی جاتی تھی۔ اب آتے ہیں اس گریٹ گیم پر۔ برطانیہ ہندوستان میں، روس وسطی ایشیا میں۔ برطانیہ کی نظریں افغانستان پر کیوں تھی آخر؟ 2 بڑی وجوہات تھیں، ایک تو تجارت، دریائے سندھ کے راستے وسطی ایشیا تک رسائی، اور دوسرا خوف۔ خوف کس چیز کا؟ کہ روس کہیں افغانستان کے راستے ہندوستان پر حملہ نہ کر دے۔ لارڈ کرزن نے اسے دنیا پر غلبے کی شطرنج کی بازی کہا تھا۔ تو کیا برطانیہ قبضہ کرنا چاہتا تھا؟ نہیں، براہ راست قبضہ نہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک دوست حکمران ہو جس پر ان کا اثر ہو، ان کا پولیٹیکل آفیسر وہاں ہو جو معاملات کو کنٹرول کرے۔ یوں روس دور رہے۔ پولیٹیکل آفیسر؟ یہ تو بڑا اہم کردار لگتا ہے۔ جی، برائے نام سفیر، مگر اصل میں کافی با اختیار۔ اور روس کا کیا؟ کیا وہ واقعی ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا تھا؟ شاید نہیں۔ او بیلنس اشارہ دیتے ہیں کہ بیچ میں صحرا تھے، بڑی رکاوٹ تھی۔ روس کی توجہ شاید خیبر جیسی ریاستوں پر زیادہ تھی، اور ایک وجہ وہاں مسیحی غلاموں کی فروخت بھی بتائی جاتی ہے۔ تو شاید برطانوی خوف وہ کچھ زیادہ ہی تھا۔ تو پھر جنگ کی اصل چنگاری کہاں سے اٹھی؟ وہ کون سا فیصلہ تھا؟ حالات اس وقت الجھے جب دوست محمد خان پشاور واپس لینا چاہتے تھے، جو سکھوں کے پاس تھا، اور رنجیت سنگھ سندھ سے شکارپور لینا چاہتے تھے۔ اچھا۔ برطانیہ نے یہاں ایک او بیلنس سے بدترین فیصلہ کہتے ہیں۔ انہوں نے دوست محمد خان کو ہٹانے کا منصوبہ بنایا، جو ایک مقبول اور طاقتور حکمران تھے۔ جی ہاں، اور ان کی جگہ شاہ شجاع کو لانے کا فیصلہ کیا، جو پہلے حکمران رہ چکے تھے مگر انتہائی غیر مقبول تھے۔
بدلے میں شجاع نے برطانوی شرائط مان لیں۔ یعنی ایک غیر مقبول سابقہ حکمران کو واپس لانا، یہ تو شروع سے ہی خطرناک منصوبہ لگتا ہے۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر جون 1838 میں سافریقی معاہدہ ہوا، شملہ معاہدہ، برطانیہ، رنجیت سنگھ اور شاہ شجاع کے درمیان۔ ٹھیک ہے۔ پھر اکتوبر 1838 میں شملہ منشور آیا، جس میں دوست محمد کو ہٹانے کا جواز پیش کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ افغان عوام شاہ شجاع کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، جس کے نتائج تباہ کن نکلے ہوں گے۔ جی بالکل، یہی غلط فہمی تباہی کے بیج بونے کے مترادف تھی۔ اور پھر حملہ ہوا، آرمی آف دی انڈس، ایک بڑی فوج تیار کی گئی۔ جی، تقریباً 39,000 فوجی، برطانوی اور ہندوستانی سپاہی۔ یہ فوج بولان درے کے مشکل راستے سے افغانستان میں داخل ہوئی۔ راستہ کیسا تھا؟ آسان تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں، شدید گرمی، بیماری، رسد کی کمی، ہزاروں جانور مر گئے۔ دوسری طرف دوست محمد کے پاس باقاعدہ فوج بہت کم تھی، شاید 5,000 کے قریب، باقی قبائلی جنگجو جن کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فوج کا پہلا بڑا ٹکراؤ پھر غزنی میں ہوا؟ ہاں، 23 جولائی 1839 کو غزنی کا مضبوط قلعہ تھا۔ برطانوی توپ خانے نے کمال دکھایا، انہوں نے قلعے کا کابل گیٹ دھماکے سے اڑا دیا۔ اچھا۔ اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک فیصلہ کن فتح تھی۔ دوست محمد کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی، ان کی مصالحت کی پیشکش ٹھکرا دی گئی۔ اور پھر کابل؟ 7 اگست 1839 کو برطانوی فوج بغیر لڑے کابل میں داخل ہو گئی، کیونکہ دوست محمد شمال کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ تو کابل پر قبضہ ہو گیا، شاہ شجاع تخت پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کیا سب ٹھیک ہو گیا؟ حالات قابو میں آ گئے؟ نہیں، یہیں سے اصل مسائل شروع ہوئے۔ پہلی بڑی غلطی ہوئی کہ برطانوی فوج کا بڑا حصہ واپس ہندوستان بھیج دیا گیا۔ اوہ! شاہ شجاع کابل میں تھے، لیکن ان کی حمایت بالکل نہیں تھی۔ جلد ہی برطانوی مخالف جذبات بڑھنے لگے۔ بلوچستان میں کہان کی چھوٹی گیرزن پر حملہ ہوا، قلعات میں بغاوت۔ یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں تھیں جو بڑے طوفان کا پیش خیمہ بنے۔ دوست محمد خان کہاں تھے اس دوران؟ وہ پہلے شمال گئے، پھر بخارا فرار ہوئے، وہاں سے واپس افغانستان آئے۔ لیکن پھر نومبر 1840 میں انہوں نے ایک حیران کن قدم اٹھایا۔ کیا؟ کابل کے قریب ایک جھڑپ کے بعد انہوں نے خود کو سینئر برطانوی پولیٹیکل آفیسر سر ولیم میکناٹن کے حوالے کر دیا۔ خود کو حوالے کر دیا؟ کیوں؟ انہیں ہندوستان بھیج دیا گیا، جہاں وہ آرام سے جلاوطنی گزارنے لگے۔ اوبیلینز کے مطابق یہ شاید ایک دانشمندانہ چال تھی، آنے والے طوفان سے بچنے کے لیے۔ اچھا۔ لیکن برطانوی حکام نے اسے اپنی کامیابی سمجھا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جسے اوبیلینز سب سے زیادہ کوتاہی اندیشی پر مبنی فیصلہ کہتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ اخراجات میں کمی۔ انہوں نے ان قبائلی سرداروں کو دی جانے والی رقم کم کر دی جو راستوں کو کھلا رکھنے کے لیے دی جاتی تھی۔ اوہو، یہ تو آگ سے کھیلنے والی بات ہوئی۔ جن لوگوں کو ساتھ رکھنے کے لیے پیسے دے رہے تھے ان کی جیب کاٹ لی۔ بالکل۔ اور اسی وقت ایک اور غلطی ہوئی۔ کابل میں فوجی کمانڈر مقرر کیا گیا میجر جنرل ایلفنسٹن کو۔ وہ عمر رسیدہ تھے، بیمار تھے اور فیصلہ سازی میں کمزور تھے۔ جبکہ کابل جنرل ناٹ کندھار میں دور بیٹھے تھے۔ جی ہاں، یہ تمام عوامل مل کر ایک تباہ کن صورتحال تیار کر رہے تھے۔ اور پھر بغاوت پھوٹ پڑی۔ جی، اکتوبر 1841 میں چاریکار میں شاہ شجاع کی گورکھا بٹالین پر حملہ ہوا، وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ پھر 2 نومبر 1841 کو کابل میں بڑا واقعہ ہوا۔ سینئر پولیٹیکل آفیسر سر الیگزینڈر برنز کو قتل کر دیا گیا۔ اوہ خدایا! جنرل ایلفنسٹن نے فوری کارروائی نہیں کی، ہچکچاہٹ دکھائی، اسے کمزوری سمجھا گیا اور بغاوت پھیل گئی۔ جلد ہی کابل سے باہر برٹش چھاؤنی کا محاصرہ ہو گیا۔ چھاؤنی غیر محفوظ جگہ پر تھی، ہے نا؟ بالکل، نچلی جگہ پر، آس پاس پہاڑیاں جن پر افغان قابض تھے، رسد بند، رابطہ منقطع، حالات بہت تیزی سے بگڑے۔ کیا مدد نہیں پہنچ سکی کہیں سے؟ قندھار سے یا جلال آباد سے؟ ایلفنسٹن نے مدد مانگی، لیکن قندھار سے جنرل نوٹ برف باری کی وجہ سے نہ آ سکے، اور جنرل سیل جو پہلے ہی کابل سے نکل چکے تھے وہ جلال آباد میں تھے اور واپس نہ آ پائے۔ تو کابل میں گیریزن بالکل تنہا رہ گئی؟ جی، میکناٹن نے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن اسی دوران دوست محمد کے بیٹے محمد اکبر خان سامنے آئے۔
بظاہر صلح کرانے آئے تھے مگر جلد ہی بغاوت کے رہنما بن گئے۔ اچھا، آخرکار دسمبر 1841 میں میکناٹن کو مذاکرات کے بہانے بلایا گیا اور پھر دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ میکناٹن کا قتل، اس کے بعد تو واپسی ناممکن ہو گئی ہوگی۔ یقیناً کابل میں برطانوی قیادت مکمل طور پر مایوس اور خوفزدہ ہو گئی اور پھر پسپائی کا وہ تباہ کن فیصلہ کیا گیا۔ پسپائی جنوری 1842 میں؟ جی 6 جنوری 1842 کو شدید سردی میں تقریباً 4500 فوجی اور 12,000 سویلین مرد، عورتیں، بچے کابل سے جلال آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ 12,000 سویلین بھی؟ جی، کیمپ فالوورز، بیماروں اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا جنہیں بعد میں مار دیا گیا۔ یہ تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ 16,000 سے زیادہ لوگ، برفانی موسم اور دشمن کا علاقہ۔ یہ تاریخ کی بدترین فوجی پسپائیوں میں سے ایک ہے۔ پہلے ہی دن سے حملے شروع ہو گئے۔ دریائے لوگر کے پل پر بھگدڑ مچی، سامان پیچھے رہ گیا۔ اور وہ جزائلچی؟ ہاں، جزائلچی سواروں کے مسلسل حملے، تنگئی تاریکی جیسے تنگ دروں میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ لیڈی سیل کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی، انہوں نے اور دوسری خواتین نے ناقابل یقین ہمت دکھائی۔ ایک موقع پر اکبر خان نے خواتین، بچوں اور ان کے شوہروں کو اپنی حفاظت میں لینے کی پیشکش کی جو قبول کر لی گئی۔ یہ ایک طرح سے ان کی جان بچ گئی۔ اور باقی فوج کا کیا بنا؟ جنرل ایلفنسٹن؟ پیچھے والی قات تباہ ہو گئی۔ جنرل ایلفنسٹن بھی قید کر لیے گئے۔ آخر میں 13 جنوری کو جگدھلک کے قریب آخری مزاحمت ہوئی۔ چند سپاہی بہادری سے لڑے اور مارے گئے۔ اور پھر وہ مشہور زمانہ بات کہ صرف ایک شخص بچ کر جلال آباد پہنچا۔ جی، اسسٹنٹ سرجن ولیم برائیڈن شدید زخمی حالت میں وہ واحد زندہ بچ جانے والا کہلائے۔ اندازہ ہے کہ 16,000 سے زیادہ لوگ، فوجی اور سویلین، اس پسپائی میں مارے گئے۔ ناقابل یقین! کیا یہ مکمل شکست تھی؟ مطلب ہر جگہ؟ کابل میں تو مکمل تباہی تھی۔ غزنی میں بھی گیریزن نے مارچ میں ہتھیار ڈالے اور زیادہ تر مارے گئے۔ لیکن جلال آباد میں جنرل سیل اور قندھار میں جنرل ناٹ ڈٹے رہے۔ انہوں نے نہ صرف کامیابی سے دفاع کیا بلکہ حملہ آوروں کو شکست بھی دی۔ ان کی قیادت میں ایلفنسٹن کی ناکامی کو اور بھی واضح کر دیا۔ اور شاہ شجاع، ان کا کیا ہوا؟ اپریل 1842 میں کابل میں انہیں بھی قتل کر دیا گیا، جس سے برٹش پالیسی کی ناکامی بالکل واضح ہو گئی۔ کابل کی تباہی کی خبر جب ہندوستان اور لندن پہنچی ہوگی تو کیا رد عمل ہوا ہوگا؟ کہرام مچ گیا۔ فروری 1842 میں نئے گورنر جنرل لارڈ ایلن برو ہندوستان پہنچے۔ شروع میں تو وہ مکمل انخلا چاہتے تھے، لیکن پھر برطانوی ساخت بچانے کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ جنرل جارج پولاک کو نئی فوج کا سربراہ بنایا گیا۔ پولاک نے پہلے خیبر درہ کھولنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی اپنائی، پہاڑیوں پر پہرا لگانا، یعنی درے کے اطراف کی اونچائیوں پر پہلے قبضہ کرنا۔ کیا یہ کامیاب ہوئی؟ جی ہاں، یہ کامیاب رہی اور وہ اپریل میں جلال آباد پہنچ گئے۔ سیل اور پولاک کی فتوحات نے فوج کا حوصلہ بڑھایا۔ مگر ایلن برو تو انخلا چاہتے تھے۔ وہ اب بھی ہچکچا رہے تھے، کبھی واپسی کا حکم دیتے، کبھی بدلے کا۔ لیکن پولاک اور ناٹ اور لندن میں بیٹھے بااثر لوگ وہ بدلہ لینے پر مصر تھے۔ آخرکار ایلن برو نے اجازت دے دی۔ بدلے کی؟ یعنی آرمی آف ریٹریبیوشن؟ جی، ناٹ قندھار سے نکلے، غزنی فتح کیا اور انتقاماً قلعے کو تباہ کر دیا۔ پولاک جلال آباد سے آگے بڑھے، جگدلک اور تیزین میں اکبر خان کو شکست دی۔ وہ اسی راستے سے گزر رہے ہوں گے جہاں تباہی ہوئی تھی۔ اور بیلنس لکھتے ہیں کہ فوجیں اسی راستے پر پھٹی ہڈیوں اور ڈھانچوں کو روندتے ہوئے مارچ کر رہی تھیں۔ اور پھر وہ دوبارہ کابل پہنچے۔ جی، ستمبر 1842 میں پولاک اور ناٹ کی فوجیں کابل میں داخل ہوئیں۔ اس کے بعد شدید انتقامی کارروائیاں ہوئیں۔ انتقام کس طرح کا؟ کابل کا مشہور بازار جہاں میکناٹن کی لاش لٹکائی گئی تھی، اسے بارود سے اڑا دیا گیا۔ سینکڑوں افغان مارے گئے یا پھانسی دیے گئے۔ چاریکار کا بدلہ لیا گیا۔ اور وہ قیدی، لیڈی سیل وغیرہ؟ جی، بامیان سے تمام 82 برطانوی یرغمالیوں کو بے حفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ تو انتقام لینے کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ وہیں رہے؟ نہیں، اکتوبر 1842 میں برطانوی فوجیں واپس ہندوستان چلی گئیں، پیچھے ایک تباہ حال افراتفری کا شکار ملک چھوڑ کر۔ جنگ ختم ہوئی۔ اور اس جنگ کا حاصل؟ اتنا خرچہ، اتنی جانیں؟ بہت بھاری قیمت چکائی۔
تقریباً 20 ملین پاؤنڈ خرچ ہوئے، 15,000 سے زیادہ فوجی ہلاک ہوئے، 50,000 سے زیادہ اونٹ ضائع ہوئے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ دوست محمد خان کہ ایک مہنگی خونی جنگ لڑی گئی، ہزاروں جانیں گئیں، اور آخر میں صورتحال کم و بیش وہیں پہنچ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بالکل، بنیادی سیاسی مقصد دوست محمد کو ہٹانا وہ عارضی طور پر حاصل ہوا مگر پائیدار نہ رہا، تجارتی مقاصد بھی حاصل نہیں ہوئے۔ الٹا نقصان ہوا۔ ہاں، اس جنگ نے روس کے شکوک و شبہات کو بڑھاوا دیا اور گریٹ گیم کو مزید تیز کر دیا۔ سب سے بڑا سبق شاید قیادت کا ہے۔ صحیح، نااہل قیادت جیسے ایلفنسٹن تباہی لائی، جبکہ قابل قیادت جیسے نارتھ سیل، پولاک، انہوں نے مشکل حالات میں بھی کامیابی حاصل کی۔ اور یقیناً قبائلی وفاداریوں کو خریدنے کی کوشش اور پھر ان ادائیگیوں کو روکنے کا فیصلہ، وہ تباہ کن ثابت ہوا۔ تو اس سارے تجزیے سے ہم کیا اہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو شاید یہی ہے کہ بیرونی طاقتیں جب مقامی حالات کو سمجھے بغیر مداخلت کرتی ہیں تو اس کے خطرات کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کہ فوجی طاقت شاید سیاسی مسائل کا مستقل حل نہیں ہوتی۔ صحیح۔ بالکل درست۔ اور ایک آخری نقطہ جو اوبھے لینز کی کتاب کے وسیع تناظر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی؟ دیکھیں، اس پہلی جنگ میں ہمیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے: بیرونی حملہ، اندرونی خلفشار، اور پھر بیرونی طاقت کی شکست یا واپسی۔ کیا یہ تاریخی چکر، یہ سائیکل افغانستان کی بعد کی تاریخ میں بھی، مثلاً سوویت یونین کے خلاف جنگ اور اس کے بعد کے واقعات میں کسی نہ کسی شکل میں دہرایا نہیں جاتا رہا؟ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج ہم تاریخ کے دو اہم لیکن اکثر الجھے ہوئے ابواب کا جائزہ لے رہی ہیں، دوسری اور تیسری اینگلو افغان جنگیں۔ ہمارے پاس ایڈگر او بیلن کی کتاب افغان وارز 1839 سے 1992 سے کچھ اقتباسات ہیں جو ان جنگوں کے اہم واقعات، فوجی حکمت عملیوں اور دیرپا نتائج پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، اور ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس ذریعے کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ طاقت کا توازن کیسے بدلا، نئی فوجی ٹیکنالوجی نے کیا فرق ڈالا، اور ان تنازعات نے یوں سمجھے افغانستان اور برطانوی سلطنت دونوں کے لیے کیا معنی رکھے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں دوسری اینگلو افغان جنگ سے، جو 1878 سے 1881 تک چلی۔ پہلی جنگ کے تقریباً 30 سال بعد کیا حالات تھے جنہوں نے اس دوسری جنگ کی راہ ہموار کی؟ امیر دوست محمد خان کابل واپس آ گئے تھے اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا اختیار دوبارہ قائم کیا، لیکن اسی دوران برطانوی ہندوستان میں تیزی سے پھیل رہے تھے، پہلے سندھ 1843 میں اور پھر پنجاب 1849 میں۔ تو جب پنجاب پر قبضہ ہوا، برطانوی سرحد براہ راست افغان علاقے سے آ ملی۔ یہ ایک نئی اور غیر یقینی صورتحال تھی۔ اور اسی دوران وسطی ایشیا میں روس بھی پیش قدمی کر رہا تھا، جسے گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ وہ برطانیہ اور روس کے درمیان اثر و رسوخ کی کشمکش۔ جی ہاں، وہ کشمکش تو تیز ہو رہی تھی۔ روس نے تاشقند، بخارا، سمرقند اور آخرکار خیوا پر قبضہ کر لیا، جس سے وہ افغانستان کے بہت قریب آ گیا۔ دوست محمد کے بیٹے اور جانشین امیر شیر علی خان، جو 1863 میں امیر بنے، انہوں نے ایک جدید فوج بنانے کی کوشش کی۔ وردیاں متعارف کروائیں، تقریباً 50,000 سپاہی بھرتی کیے اور کابل کے قریب شیرپور میں ایک بڑی چھاؤنی بھی بنائی۔ اوبیلن کے مطابق انگریز اس پیش رفت سے کافی محتاط تھے۔ تو کشتیگی کیسے بڑھی پھر؟ کیا شیر علی روس کی طرف مائل ہو رہے تھے یا کیا وجہ بنی؟ شیر علی اصل میں ایک مشکل پوزیشن میں تھے۔ وہ دونوں طاقتوں سے یوں کہہ لیں محتاط تھے۔ اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب ہندوستان کے وائس رائے، پہلے لارڈ نارتھ بروک اور پھر لارڈ لیٹن، انہوں نے کابل میں ایک مستقل برطانوی سفارتی مشن بھیجنے پر اصرار کیا۔ شیر علی نے انکار کر دیا، شاید روسی دباؤ کی وجہ سے یا شاید اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کی خواہش کی وجہ سے۔ پھر معاملہ اس وقت بگڑا جب جولائی 1878 میں ایک بن بلایا روسی مشن کابل پہنچ گیا۔ اوہ، اور لارڈ لیٹن نے اسے کیسے دیکھا؟ ظاہر ہے اچھا تو نہیں لگا ہوگا۔ بالکل نہیں، لیٹن نے اسے براہ راست چیلنج سمجھا۔ انہوں نے فوراً مطالبہ کیا کہ شیر علی اسی طرح کا برطانوی مشن قبول کریں۔ شیر علی نے ٹال مٹول سے کام لیا اور آخرکار انکار کر دیا۔
جب لٹن نے پھر بھی مشن بھیجا تو اسے نومبر 1878 میں خیبر پاس کے قریب علی مسجد پر روک دیا گیا، اور بس یہی دوسری جنگ کا باقاعدہ آغاز بن گیا۔ اچھا، تو اس جنگ میں پچھلی جنگ کے مقابلے میں فوجی ٹیکنالوجی کتنی مختلف تھی؟ کیا کوئی بڑا فرق تھا؟ ہاں، دو بڑی تبدیلیاں تھیں۔ ایک تو ٹیلی گراف، اس نے لندن کو ہندوستان اور فیلڈ کمانڈروں سے تقریباً فوری رابطے میں رکھا، جس سے مقامی کمانڈروں کی خود مختاری کم ہوئی اور لندن کا کنٹرول بڑھ گیا۔ اچھا۔ اور دوسرا، اور شاید سب سے اہم، ہتھیار۔ برطانوی اور ہندوستانی فوجیوں کے پاس اب بریچ لوڈنگ رائفلیں تھیں، مارٹینی ہنری اور سنائڈر۔ یہ افغانوں کی پرانی جیزیلوں اور مزل لوڈر رائفلوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے فائر کرتی تھیں اور زیادہ دور تک مار کرتی تھیں، تو اس نے ظاہر ہے میدان جنگ میں توازن بدل دیا۔ صحیح۔ تو جنگ کیسے آگے بڑھی؟ برطانیہ نے 3 طرف سے حملہ کیا ہے نا؟ جی ہاں، قندھار، کرم وادی اور خیبر پاس سے۔ ابتدائی طور پر انگریزوں کو کامیابی ملی۔ جنرل رابرٹس نے پیواڑ کوتل میں ایک مشکل رات کی لڑائی جیتی، علی مسجد پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اسی دوران فروری 1879 میں امیر شیر علی کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے یعقوب خان امیر بنے۔ اور پھر فوراً ہی مئی 1879 میں گنڈمک کا معاہدہ ہو گیا؟ بالکل، اسی معاہدے کے تحت یعقوب خان نے امداد کے بدلے اپنی خارجہ پالیسی پر برطانوی کنٹرول قبول کر لیا، اور سب سے اہم بات، کابل میں ایک برطانوی ریزیڈنٹ یعنی ایک سیاسی نمائندہ، اس کی تعیناتی پر رضامندی ظاہر کی۔ یہ بظاہر برطانیہ کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ انہیں خیبر، کرم اور کوئٹہ کے علاقوں پر بھی کنٹرول مل گیا۔ لیکن یہ کامیابی تو بہت مختصر مدت کی ثابت ہوئی۔ افسوسناک حد تک مختصر۔ صرف چند مہینے بعد سپٹمبر 1879 میں کابل میں تنخواہ کے تنازع پر افغان فوجیوں نے بغاوت کر دی اور برطانوی ریزیڈنٹ سر لوئس کیوگناری اور ان کے پورے عملے کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ظاہر ہے پہلی جنگ کی یاد دلانے والا تھا، اور اس نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ او خدایا، لارڈ لٹن کا رد عمل یقیناً بہت سخت ہوگا پھر۔ فوراً اور شدید۔ جنرل رابرٹس کو ایک بڑی فوج کے ساتھ کابل بھیجا گیا۔ انہوں نے اکتوبر میں چراسیا میں افغان فوج کو شکست دی اور کابل پر قبضہ کر لیا۔ اوبیلن بتاتے ہیں کہ وہاں سخت انتقامی کارروائیاں کی گئیں، بہت سے لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ یعقوب خان نے دستبرداری اختیار کی اور انہیں ہندوستان بھیج دیا گیا۔ ان اقدامات نے افغان عوام میں ظاہر ہے شدید غم و غصہ پیدا کیا۔ اور پھر رابرٹس خود کابل میں محصور ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ جی ہاں، دسمبر 1879 میں محمد جان خان کی قیادت میں ہزاروں افغان جنگجوؤں نے کابل کے قریب شیرپور چھاونی کا محاصرہ کر لیا۔ ایک وقت پر تو 1841 جیسی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ تھا، لیکن اس بار برطانوی قیادت بہتر تھی، اور جیسا میں نے کہا، ان کے پاس بریچ لوڈنگ رائفلیں تھیں۔ افغان حملہ پسپا کر دیا گیا اور جلد ہی آمدادی فوج بھی پہنچ گئی۔ لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میوند کی جنگ کا ذکر بہت اہم لگتا ہے۔ میوند جو جولائی 1880 میں ہوئی، وہ برطانوی فوج کے لیے ایک بڑی تباہی تھی۔ قندھار کے قریب ایوب خان، جو شیر علی کے ایک اور بیٹے تھے، انہوں نے ایک برطانوی بریگیڈ کو مکمل شکست دی۔ 1000 سے زیادہ برطانوی اور ہندوستانی فوجی مارے گئے، جو وکٹورین دور میں ایک بہت بڑا دھکا تھا۔ اس نے برطانیہ میں جنگ کے خلاف رائے عامہ کو بھی بہت متاثر کیا۔ اوہ، اور اسی شکست کے بعد پھر رابرٹس کا وہ مشہور کابل سے قندھار مارچ ہوا؟ جی ہاں، بالکل۔ ایوب خان نے میوند کی فتح کے بعد قندھار کا محاصرہ کر لیا تھا، تو رابرٹس نے کابل سے تقریباً 10,000 فوجیوں کے ساتھ صرف 20 دنوں میں 313 میل کا فاصلہ طے کر کے قندھار پہنچے اور 1 سپٹمبر 1880 کو ایوب خان کو شکست دی۔ یہ واقعی ایک متاثر کن فوجی کارنامہ تھا۔ حالانکہ اوبیلن یہ بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ فصل کٹائی کا وقت تھا، تو شاید اس وجہ سے قبائلی مزاحمت کم تھی۔ تو جنگ کا اختتام کیسے ہوا؟ کیا برطانیہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہا آخرکار؟ نہیں، پوری طرح نہیں۔ برطانیہ میں حکومت بدل چکی تھی اور نئے وائسرائے لارڈ رپن جو تھے وہ انخلا چاہتے تھے۔ جنگ بہت مہنگی بھی ثابت ہوئی تھی۔ تخمینہ تھا 5 ملین پاؤنڈ، لیکن خرچ 17 ملین سے زیادہ ہو گیا۔ عبد الرحمن خان، جو دوست محمد کے پوتے تھے، انہیں نیا امیر تسلیم کیا گیا اور برطانوی فوجیں 1881 میں واپس چلی گئیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ برطانیہ کابل میں مستقل ریزیڈنٹ رکھنے کا اپنا بنیادی مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ عبد الرحمن نے اس سے صاف انکار کر دیا۔
تو دوسری جنگ کا خلاصہ یہ ہوا کہ فوجی طور پر تو خاص طور پر ان نئی رائفلوں کی وجہ سے برطانیہ زیادہ تر لڑائیوں میں غالب رہا، لیکن سیاسی طور پر وہ اپنا مرکزی ہدف حاصل نہیں کر سکا۔ بالکل، یہ جنگ ٹیکنالوجی کے اثر، فوجی کامیابی اور سیاسی ناکامی کے تضاد کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس نے افغانستان میں بیرونی مداخلت کی قیمت اور مشکلات کو بھی بہت واضح کیا۔ اب آتے ہیں تیسری اینگلو افغان جنگ کی طرف، جو 1919 میں ہوئی۔ یہ تو بہت ہی مختصر تھی، صرف چند مہینے۔ اس کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ جی، دوسری جنگ کے بعد امیر عبد الرحمن نے، جنہیں ان کی سختی کی وجہ سے آئرن امیر بھی کہا جاتا تھا، ملک کو مضبوط کیا، سرحدوں کا تعین کروایا، بشمول 1893 کی وہ متنازع ڈیورنڈ لائن جس نے افغانستان اور برطانوی ہندوستان کی سرحد قائم کی۔ ان کے بیٹے امیر حبیب اللہ، جو 1901 سے 1919 تک امیر رہے، انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں افغانستان کو غیر جانبدار رکھا، اگرچہ ان پر دونوں طرف سے کافی دباؤ تھا۔ لیکن پھر حبیب اللہ کا قتل ہو گیا؟ جی ہاں، فروری 1919 میں ان کا قتل ہو گیا اور ان کے 26 سالہ بیٹے امان اللہ خان امیر بنے۔ وہ نوجوان تھے، پرجوش تھے اور بہت قوم پرست تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپریل 1919 میں افغانستان کی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا، بشمول خارجہ پالیسی، جس پر اب تک برطانوی کنٹرول تھا۔ اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب برطانیہ خود تھوڑا کمزور تھا۔ بالکل صحیح، پہلی جنگ عظیم ابھی ختم ہوئی تھی، برطانوی فوج ڈی موبلائزیشن کے عمل سے گزر رہی تھی، یعنی فوجی فارغ ہو رہے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ ہندوستان میں قوم پرستی زوروں پر تھی اور اپریل 1919 میں امرتسر کا وہ افسوسناک واقعہ بھی تازہ تھا۔ امان اللہ نے شاید اس صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا سوچا۔ 1919 میں افغان فوج کی حالت کیا تھی؟ کیا کوئی بہتری آئی تھی پچھلی جنگ کے مقابلے میں؟ کچھ بہتری تو ضرور تھی۔ فوج کی تعداد تقریباً 50,000 تھی۔ زیادہ تر کے پاس اب جدید رائفلیں تھیں، اگرچہ وہی پرانی مارٹینی ہنری سنائڈر، لیکن تھیں ضرور۔ کچھ مشین گنیں اور توپیں بھی تھیں۔ سپلائی ڈیپو اور اونٹوں کی رجسٹریشن کا نظام بھی موجود تھا، لیکن اوبیلن کے مطابق قیادت اور تربیت اب بھی کمزوریاں تھیں۔ اور برٹش فوج کے پاس کیا نیا تھا اس بار؟ ان کے پاس بہتر لی اینفیلڈ رائفلیں تھیں، زیادہ مشین گنز اور جدید توپ خانہ تھا۔ لیکن دو بالکل نئی چیزیں تھیں۔ ایک تو محدود تعداد میں موٹر ٹرانسپورٹ، یعنی لاریاں اور بختر بند گاڑیاں، اور سب سے اہم رائل ایئر فورس یعنی RAF کے ہوائی جہاز۔ اگرچہ یہ پرانے ماڈل کے تھے، BE-2C جیسے، لیکن یہ جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ تو جنگ شروع کیسے ہوئی اس بار؟ 3 مئی 1919 کو افغان فوجیوں نے سرحد پار کر کے خیبر میں باغ گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ شاید امان اللہ کا مقصد پوری جنگ نہیں تھی، بلکہ سرحد پر تھوڑا دباؤ ڈال کر اپنی پوزیشن مضبوط کرنا اور اندرونی حمایت حاصل کرنا تھا۔ اور اس جنگ میں آپ نے کہا ہوائی جہازوں کا کردار اہم تھا، کتنا اہم؟ اوبیلن کے مطابق تو حیران کن حد تک اہم تھا۔ شروع کی جھڑپوں میں، جیسے باغ کی لڑائیوں میں، RAF کے ان پرانے BE-2C طیاروں نے بمباری کر کے افغانوں کو پسپا کرنے میں مدد دی۔ انہوں نے ڈاکا میں افغان کیمپ پر بمباری کی، جس سے بھاری نقصان ہوا۔ اگرچہ یہ طیارے سست تھے اور اکثر زمین سے ان پر فائرنگ بھی ہوتی تھی، لیکن ان کا نفسیاتی اثر بہت زیادہ تھا۔ اچھا، جنگ مختلف محاذوں پر لڑی گئی تھی پھر؟ جی ہاں، افغان منصوبہ 3 طرفہ حملے کا تھا، خیبر، کرم اور قندھار کی طرف۔ خیبر اور قندھار کے محاذوں پر، خاص طور پر اسپن بولڈک میں، انگریزوں کو کامیابی ملی، اگرچہ کچھ مشکلات کے ساتھ۔ اسپن بولڈک میں تو انہوں نے جدید توپ خانے کی کریپنگ بیریج تکنیک بھی استعمال کی۔ لیکن وہ مرکزی محاذ جہاں نادر خان کمانڈر تھے، وہ زیادہ ڈرامیٹک لگتا ہے، جو بعد میں بادشاہ بنے۔ ہاں، وہاں صورتحال کافی دلچسپ تھی۔ نادر خان نے پیش قدمی کی اور تھل کے اہم برطانوی گیریجن کا محاصرہ کر لیا۔ یہ مئی 1919 کی بات ہے۔ انگریز کمانڈر نے وزیرستان سے ملیشیا ہٹا کر ایک غلطی کی تھی، جس سے وہاں بھی بغاوت پھیل گئی۔ اور پھر بریگیڈیئر جنرل ڈائر آئے بچاؤ کے لیے۔ یہ وہ امرتسر والے تو نہیں تھے؟ ان کا قصہ کافی مشہور ہے۔ نہیں، یہ وہ نہیں تھے، یہ دوسرے ڈائر تھے۔ جی ہاں، انہوں نے مختلف یونٹوں کو اکٹھا کر کے ایک عارضی فورس بنائی۔ انہوں نے موٹر ٹرانسپورٹ اور ریلوے کا بھرپور استعمال کیا۔ اوبلن ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں کہ ڈائر نے ٹرکوں پر درختوں کے تنے رکھ کر انہیں توپوں جیسا دکھایا
تاکہ دشمن پر روب ڈالا جا سکے۔ انہوں نے تیزی سے پیش قدمی کی اور 1-2 جون کو تھل کا محاصرہ توڑ دیا۔ اور وہ قصہ جب نادر خان نے جنگ بندی کا پیغام بھیجا؟ ہاں، تو ڈائر کا مشہور جواب تھا، میری توپیں فوری جواب دیں گی۔ یہ سن کر اور برطانوی پیش قدمی دیکھ کر نادر خان پیچھے ہٹ گئے، لیکن اگلے ہی دن 3 جون کو باقاعدہ جنگ بندی ہو گئی۔ جنگ بندی اتنی جلدی؟ کیا صرف ڈائر کی کامیابی وجہ تھی یا کچھ اور بھی تھا؟ ڈائر کی کامیابی یقیناً اہم تھی، لیکن اوبلن کے مطابق فیصلہ کن عنصر ایک بار پھر RAF تھی۔ 24 مئی 1919 کو ایک واحد بڑا ہینڈلے پیج V-1500 بمبارڈ طیارہ کابل کے اوپر سے گزرا اور اس نے چند بم گرائے۔ ان بموں سے امیر کے محل اور شہر کی واحد اسلحہ فیکٹری کو نقصان پہنچا۔ جانی نقصان شاید کم تھا، لیکن دارالحکومت پر بمباری کا نفسیاتی اثر وہ بہت زیادہ تھا۔ اسی نے امان اللہ کو مذاکرات پر آمادہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اچھا، تو مذاکرات ہوئے اور پھر راولپنڈی کا معاہدہ ہوا اگست 1919 میں۔ نتیجہ کیا نکلا اس تیسری جنگ کا؟ سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ برطانیہ نے افغانستان کی خارجہ پالیسی پر اپنا کنٹرول ختم کر دیا۔ امان اللہ نے جس مقصد کے لیے جنگ شروع کی تھی، یعنی مکمل آزادی، وہ انہوں نے حاصل کر لی۔ تو فوجی طور پر میدان میں برتری کے باوجود برطانیہ اپنا وہ سیاسی ہدف برقرار نہ رکھ سکا۔ اوبلن ایک دلچسپ ضمنی بات بتاتے ہیں، گھولی چٹ کی۔ یہ ایک پرچہ تھا جو RAF پائلٹوں کو دیا جاتا تھا، جس میں لکھا ہوتا تھا کہ اگر وہ دشمن کے علاقے میں گر جائیں تو ان کی مدد کرنے والے کو انعام دیا جائے گا۔ تو تیسری جنگ کا سبق یہ ہوا کہ نئی ٹیکنالوجی، خصوصاً ہوائی جہاز، اس نے جنگ پر گہرا اثر ڈالا، اور ایک کمزور سمجھی جانے والی طاقت بھی صحیح وقت پر قدم اٹھا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکتی ہے۔ بالکل، یہ جنگ فضائی طاقت کے ابتدائی مگر فیصلہ کن استعمال کی ایک بہت اہم مثال ہے۔ اس نے یہ بھی دکھایا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا بدل چکی تھی، اور قوم پرستی کی جو لہریں تھیں وہ پرانی سلطنتوں کے کنٹرول کو چیلنج کر رہی تھیں۔ افغان فوج میں کچھ بہتری کے باوجود کمزوریاں تھیں، لیکن برطانوی فوج بھی ظاہر ہے مورال کے مسائل کا شکار تھی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے دوسری اینگلو افغان جنگ کی پیچیدگیوں کو دیکھا، ٹیکنالوجی کا کردار، میونڈ جیسی شکستیں، رابرٹس جیسے ہیرو، اور آخر میں ایک نامکمل سیاسی نتیجہ۔ پھر ہم نے تیسری مختصر مگر اہم جنگ کا جائزہ لیا، جس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد کا بدلا ہوا ماحول، امان اللہ کی جرأت مندانہ چال، اور تاریخ میں شاید پہلی بار فضائی طاقت کا جنگ کا پانسا پلٹنے والا کردار شامل ہے۔ جی، اور یہ دونوں جنگیں صرف افغانستان کی تاریخ کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ نو آبادیاتی دور کے اختتام، جدید جنگوں کی نوعیت، ٹیکنالوجی کے اثرات اور قومی شناخت کے ابھرنے کی ایک بڑی کہانی کا بھی حصہ ہے۔ اوبلن کی تفصیلات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ فوجی فتوحات ہمیشہ مطلوبہ سیاسی نتائج نہیں دیتی، اور طاقت کے کھیل کی انسانی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں، ان دونوں جنگوں، خاص طور پر تیسری جنگ کا نتیجہ، جہاں فوجی برتری کے باوجود برطانیہ افغانستان پر اپنا سیاسی کنٹرول برقرار نہ رکھ سکا، یہ ہمیں طویل مدتی سیاسی مقاصد کے حصول میں خالص فوجی طاقت کی حدود کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، خاص طور پر افغانستان جیسے علاقے میں جہاں بیرونی مداخلت کی تاریخ ہمیشہ اتنی پیچیدہ رہی ہے۔